السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس میرے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو تختی نمبر 4 حروف مدہ سمجھائے گئے تھے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے یا زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آ جائے یا پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو وہاں مدہ ہوگا، یعنی اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو حرکات کے قاعدے میں بتلایا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ لیکن اگر زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے تو وہاں الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر زیر ہے صرف، مثلا با زیر بی، تو اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ لیکن اگر اس زیر کے بعد یا ساکن آ گیا تو پھر یا مدہ ہوگا، پھر با یا زیر بی ہو جائے گا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح با پیش بو، جلدی پڑھیں گے۔ لیکن اگر پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو وہاں واو مدہ ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، با واو پیش بو۔ تو حروف مدہ میں سے الف مدہ کی مشق کرائی گئی تھی۔ آج یا ساکن یعنی یا مدہ کی مشق دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ساکن، جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ جیسے حمزہ یا زیر ای، اگر یہاں سے یا ساکن ہٹا دیا جائے تو حمزہ زیر ای کیا بن جائے گا؟ حمزہ زیر ای۔ لیکن زیر کے بعد یا ساکن یعنی یا مدہ آئی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی۔ تو زیر والے حرف کے بعد چونکہ یا ساکن آئی ہوئی ہے اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر یا ساکن نہ آتی تو پھر اگر زیر والے حرف کے بعد یا ساکن نہ آتی تو پھر اس کو جلدی پڑھتے، دال زیر دی، دال زیر دی۔ لیکن چونکہ یا ساکن آ گئی اس لیے اب اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے۔ اس میں بچے بہت غلطی کرتے ہیں کہ جہاں زبر زیر کو کھینچنا نہیں ہے وہاں پر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور جہاں کھینچنا ہوتا ہے وہاں اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں کرنا کیا ہے۔ دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی۔ دیکھیے سین اور شین میں فرق کیجیے۔ اسی طرح سے زال اور زا، زال کو نرم آواز سے ادا کریں گے اور زا تھوڑا سختی سے ادا ہوگا، زا۔
اگر ہم ان میں فرق نہیں کریں گے تو پھر زال اور زا کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، سین اور شین کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، پھر معنی بدل جائیں گے۔ اس لیے سین اور شین میں فرق کیجیے، سین یا زیر سی اور یہ شین یا زیر شی، جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اس کو پہچان کے طور پر بڑا شین کہہ دیتے ہیں، اور جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے اس کو چھوٹا سین۔ صاد یا زیر سوئی، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، سوئی، آواز بھی اس کو آواز پر کر کے نکالیں گے، سوئی، ورنہ تو سین اور صاد میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ اگر صاد یا زیر سی کہہ دیا تو پھر تو سین اور صاد دونوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے صاد یا زیر سوئی، ضاد یا زیر ضی، طو یا زیر طوی، تو اور تا باریک پڑھا جائے گا اور تو کو پر کر کے پڑھیں گے، تو یا زیر طوی، ضو یا زیر ضوی، ضو یا زیر ضوی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قوف یا زیر قی، کاف یا زیر کی۔ دیکھیے قوف اور کاف جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اس کو پر کر کے پڑھیں گے قوف، جس کو پہچان کے طور پر بڑا قاف کہہ دیا جاتا ہے، تو بڑے قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے آواز نکالیں گے، اور چھوٹے کاف کو باریک پڑھیں گے۔ قوف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ تو اس طریقے سے یا مدہ کی اچھی طرح سے مشق کر لیجئے تاکہ پھر آپ کو کہیں بھی قرآن کریم میں کوئی دقت اور پریشانی پیش نہ آئے۔